الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا حضرت صالح علیہ السلام کی اپنی قوم کو تبلیغ کرنا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ثمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی قومی بھائی صالحً صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قالا فرمایا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تمہارے لیے، تم کیا کرو اسی کی عبادت کرو۔ ہوا انشاکم وہ اس نے پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں فیہا اس میں، فاستغفروہ تو تم مغفرت طلب کرو اس سے، ثم پھر توبو توبہ کرو الیہ اس کی طرف، ان ربی قریب مجیب بے شک میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا، قریب قبول کرنے والا ہے یعنی کہ دعا کو قبول کرنے والا سننے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قوم کا حضرت صالح علیہ السلام پر اعتراض کرنا، انہوں نے جب تبلیغ کی تو اعتراض کیا۔ قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنت تحقیق ہم تھے فینا ہم میں، تحقیق تم تھے ہم میں، مرجون اس سے اچھی امید رکھی جائے، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کہ تم منع کرتے ہمیں، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، آباؤنا ہمارے باپ دادا، و اننا اور بے شک ہم، لفی شک ضرور بڑے شک میں ہیں، مما اس کی طرف سے جو تدعونا تم بلا رہے ہو ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب بہت دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ قالو حضرت صالح علیہ السلام کا جواب دینا ان کو، فرمایا یا قومی اے میری قوم ارائیتم بھلا بتاؤ، ان کنتم اگر میں ہوں، علی بینۃ روشن دلیل پر، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے دی ہو مجھے، منہ اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، فمن ینصرنی تم کون مدد کرے گا، تم میں سے کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، ان عصیتہ اگر میں نافرمانی کروں اس کی، فما تزیدونی تو تم کچھ نہ بگاڑو گے میرا، غیر تخسیر نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں تم بگاڑ سکتے میرا۔ ویا قوم ھذی اونٹنی کے متعلق قوم کو تنبیہ، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکالی تھی نا پہاڑ سے۔ ویا قومی اور اے میری قوم، ھذی یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے جب معجزہ طلب کیا نا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پتھر سے بحکم الہی اونٹنی پیدا ہوئی۔ یہ اونٹنی ان کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی صداقت پر نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فذروھا تو تم چھوڑ دو اسے، تاکلوا کہ وہ کھاتی رہے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا اور تم نہ چھونا اسے، بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم تو پکڑ لے گا تمہیں، اگر ایسا کیا تو نے تو پکڑ لے گے تمہیں، عذاب قریب کا عذاب، یعنی کہ تم ان کو کھانا نہ، یعنی کہ حلال نہ کرنا اونٹنی کو، فعقروھا اونٹنی پھر بھی انہوں نے کھا لی،
پھر ان پر عذاب نازل ہوا، وہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے ٹانگوں کی ریگ کاٹ دی، اس کی ٹانگوں کی جو ریگیں ہیں نا اس کو کاٹ دیا۔ فَقَالَ، تو صالح علیہ السلام نے کہا، تَمَتَّعُوا، تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن، ذالک، یہ وعد، وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہوگا، جو جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ انہوں نے ٹانگوں کی ریگ کاٹ دی اونٹنے کی۔ جب کاٹ دی تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات ہوئی نا، مسلمانوں کی نجات بیان ہو رہی ہے۔ فلما جاءہم، پھر جب جا آیا، امرنا، ہمارا حکم، نجینا، ہم نے نجات دی، صالح علیہ السلام والذین، اور ان لوگوں کو جو آمن و ایمان لے آئے، ماؤ، اس کے ساتھ، برحمت، رحمت کے ذریعے، منا، اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ، اور بچا لیا اس دن کی رسوائی سے، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا۔ اِنَّ رَبَّکَ، بے شک تمہارا رب، ہوا، وہی، قوی، بڑی قوت والا، عزیز، غلبے والا ہے۔ وَآخَذَ، اور پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے ظالموا، ظلم کیا، الصیحۃ، اور ظلم کیا جھنگار نے، فَأَصْبَحُوا، تو وہ صبح کے وقت رہ گئے، فی دیارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ یہ جو الصیحۃ ہے نا، جنگاڑ، یہ صورت اعراف میں قوم ثمود پر آنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ انہیں زلزلے نے پکڑا، اور یہاں اس طرح بیان ہوئی کہ ظالموں کو جھنگاڑ نے پکڑ لیا۔ جو صورت اعراف ہے نا، ادھر زلزلے نے پکڑا، ادھر جھنگاڑ نے پکڑا۔ ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اور اس کے بعد زلزلہ پیدا ہوا، اس لیے قوم ثمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلے دونوں میں سے کسی کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ چنگار بھائی انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی۔ کأن لم یغنوا، گویا کہ لم یغنوا، وہ نہ بسے تھے، فیہا، ان میں، الا، خبردار، ان ثمود، بے شک ثمود نے، کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا، الا، سن لو، بعدًا، دوری ہے، لثمود، ثمود کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، فرشتوں کی بارگاہ ابراہیمی حاضری، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشریٰ سے ہم کل پڑھیں گے۔ اگلی کتاب نکالو، دروس البلاغت کا 5واں مقام، جہاں پر فصل واجب ہے کہ نہ ارادہ کیا جائے دو جملوں کی شریک کا ایک ہی حکم میں معنی کے پائے جانے کی وجہ سے۔ دو جملوں کی شرکت کا قصد نہ کیا جائے ایک حکم میں کوئی معنی کے پائے جانے کے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی معنی موجود ہو، اس کی وجہ سے دو جملوں کو ایک ہی حکم میں شریک نہ کیا جائے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں کو تو کہتے ہیں بے شک تمہارے ساتھ ہے، ہم تو صرف استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ، کیا کرتا ہے؟ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر پہلا جملہ ہے قالو، دوسرا جملہ انما معکم، تیسرا جملہ ہے اللہ یستہزئ۔ اب پہلے دو جملوں کی شرکت کا ارادہ ایک ہی حکم میں، پہلے دو جملوں کی شرکت ان تیسرے جملے میں نہیں ہو سکتی۔ دو جملوں کی شرکت کا ارادہ نہ کرنا ایک ہی حکم میں، دو جملے کی شرکت کا ارادہ ایک ہی حکم میں نہیں کر سکتے۔ کہ اگر ہم اللہ یستہزئ کا عطف ڈالیں ان معکم پر اگر ہم عطف ڈالیں تو ان معکم یہ کفار کا جملہ ہے، اور اللہ یستہزئ یہ کس کا جملہ ہے؟
اللہ کا جملہ ہے۔ اب اگر ہم عطف ڈالیں تو معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، انما کو معطوف علیہ بن جائے گا، اللہ یستحیی معطوف بن جائے گا، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو انما کو یہ کفار کا جملہ ہے، اللہ یستحیی یہ کس کا جملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے۔ تو معنی میں بڑی خرابی لازم آئے گی، وہ یہ کہ جو جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بھی کفار کا لازم آئے گا، اسی وجہ سے عطف نہیں ڈال سکتے۔ اور اگر ہم قالوا پر عطف ڈالیں، قالوا پر بھی عطف نہیں ڈال سکتے، جائز نہیں ہے، کیونکہ قالوا یہ ما قبل سے حال بن رہا ہے، ہم ضمیر سے حال بن رہا ہے کہ جب وہ اپنے سرداروں کے طرف جاتے ہیں تو اس حال میں کہ کہتے ہیں، اس حال میں کہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے کیا بن جائے گا؟ حال۔ تو اس صورت میں یہ جو حال ہوتا ہے نا یہ مقید ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مقید ہوتا ہے، ذوالحال میں مقید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقید ہوتا ہے۔ تو اگر ہم عطف ڈالیں تو عطف میں جو قید کافروں کے جملے میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جملے میں بھی قید آ جائے گی، یعنی کہ کافروں کا جملہ جس طرح مقید ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جملہ بھی معاذ اللہ مقید ہو جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ مقید نہیں ہے، وہ مطلق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب چاہے استضاء کر سکتا ہے، جب چاہے استضاء کر سکتا ہے، کہا جائے گا۔ ان دونوں جملوں کے مابین توسط بین الکمالین بھی ہو سکتا ہے کہ جب چاہے استضاء کر سکتا ہے، جب چاہے ان دونوں کے درمیان توسط بین الکمالین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے عطف پر بھی عطف ڈالنا جائز نہیں ہے۔ فجملۃ اللہ یستہزئ بہم، پس اللہ یستہزئ بہم کا جملہ نہیں ہے صحیح، اس کا عطف ڈالنا انما کم پر، اس کے اقتدا ہونے کی وجہ سے کہ بے شک وہ ان کا مقولہ ہے، انما کم کفار کا مقولہ ہے، اور نہ ہی قالوا کے جملے پر، کیوں؟ ان کے اقتدا ہونے کی وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا استضاء کرنا ان کے ساتھ مقید ہو جائے گا، حال کے ساتھ مقید ہو جائے گا۔ خلوہم الی شیاطینہم، ان کے ساتھ خلوہم الی شیاطینہم کے حال کے ساتھ مقید ہو جائے گا، اور کہا جائے گا دونوں جملوں کے درمیان اس جگہ میں توسط بین الکمالین ہے، دونوں جملوں کے درمیان یعنی کہ کمال کا فرق ہے، توسط بین الکمالین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ مرکات کا۔ مرکات کا ہے وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَايَا، اور جب تحقیق ہم فارغ ہوئے قضایا کے بیان سے اور اس کی اقسام کے ذکر کرنے سے، پہلی اور دوسری، بس یہاں ہمارے لیے کہ ہم ذکر کریں کچھ اس کے احکام کو، یعنی کہ جو قضایا کے بیان ختم ہوئے اور اس کی اقسام حملیہ، شرطیہ، ثنائیہ، محصورہ، شخصیہ، مانعۃ الجموع، مانعۃ الخلو وغیرہ سے جب فارغ ہوئے تو اب قضایا کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے احکام بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ذکر کریں کچھ اس کے احکام سے۔ فنقول، ہم کہتے ہیں اس کے احکام تناقص اور عکوس ہے، تناقص اور عنوف، پس چاہیے کہ ہم بند کریں ان کے بیان کو فصول میں اور ذکر کریں اس میں اصول، اس میں کچھ اصول کیا کریں ہم ذکر کریں۔ فصل التناقص ہوا اختلاف القضیین، فصل تناقض وہ مختلف ہونا دو قضیوں کا ایجاب اور سلب میں اس حیثیت کے ساتھ تقاضا کرے، ان میں سے ایک کے صدق کا اپنی ذات کی وجہ سے، دوسرے کے کذب کا، ایک کا صدق کا دوسرے کے کذب کا، یا اس کے عکس کے ساتھ، یعنی کہ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کے درمیان موجبہ اور سالبہ کا مختلف ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ ان میں سے ایک قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا کیا ہو؟ سالبہ ہو، اگر پہلا سالبہ ہو تو دوسرا موجبہ ہو، اس کو تناقض کہتے ہیں۔ تناقض کسے کہتے ہیں؟ کہ مختلف ہونا دو قضیوں کا موجبہ اور سالبہ کے ساتھ، کہ پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ کا تقاضا کرے گا، اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا
موجبہ کا تقاضا کرے گا، جس طرح کہ ہمارا قول زید قائم اور زید لیسا بقائم۔ اب زید قائم یہ موجبہ ہے، تو دوسرا زید لیسا بقائم یہ کیا ہے؟ سالبہ ہے۔ اور تناقض کے ثابت کرنے کے لیے شرط ہے دو قضیوں کے درمیان خاص طور پر 8 چیزوں کا ہونا۔ 8 چیزوں کا ہونا شرط ہے تناقض میں دو قضیوں کے درمیان۔ 8 چیزوں کا پایا جانا کیا ہے؟ شرط ہے، پس نہیں متحقق ہوتی ان کے علاوہ۔ ان کے علاوہ تناقض متحقق ہی نہیں ہوتی۔ موضوع کا ایک ہونا، محمول کا ایک ہونا، مکان کا ایک ہونا، زمانے کا ایک ہونا، قوت کا ایک ہونا، فعل کا ایک ہونا، شرط کا ایک ہونا، جزا کا ایک ہونا اور کل کا ایک ہونا، اضافت کا ایک ہونا اور تحقیق جمع کیا ہے ان 2 شعروں میں۔ ان 8 کو ان 2 شعروں میں جمع کیا ہے۔ در تناقض بہشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافت جز و کل، قوت و فعل در آخر زمان۔ یہ 8 ہے، یعنی کہ پہلی موضوع ہوگا تو دوسرا معمول بھی ایک ہوگا، پہلا معمول ہوگا ایک، دوسرا بھی ایک، یعنی کہ ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، ایک جیسا ہو۔ فَإِنِ اخْتَلَفَ، پس اگر مختلف ہو ان میں تو نہیں تناقض ہوگا، اگر مختلف ہو ان میں سے کوئی ایک بھی تو تناقض نہیں ہوگا، جس طرح کہ زید قائم اور امر لیس بقائم۔ اب زید قائم میں موضوع کیا ہے؟ زید ہے، اور امر لیس بقائم میں محمول موضوع کیا ہے؟ امر ہے، تو موضوع مختلف ہونے کی وجہ سے تناقض جائز نہیں ہے۔ اور زید قائد اور زید لیس بقائم، یہاں پر محمول کیا ہے؟ علیحدہ ہے، اسی وجہ سے تناقض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور زید موجود ای فی الدار اور زید لیس بموجود ای فی السوق، یہاں پر مکان علیحدہ علیحدہ، پہلا گھر تھا اور دوسرا شہر ہے، مکان جگہ علیحدہ علیحدہ ہے تو تناقض نہیں ہوگا۔ اور زید نائم ای فی اللیل زید لیس بنائم ای فی النہار، یہاں پر زمانہ علیحدہ علیحدہ ہے، پہلا رات ہے اور دوسرا دن ہے تو زمانہ علیحدہ علیحدہ تناقض نہیں ہوگا۔ اور زید متحرک الاصابع ای بشرط کونہ کاتبا اور زید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب، یہاں پر جو شرط علیحدہ ہے، شرط مختلف ہے، پہلے میں متحرک الاصابع ہے اور دوسرے میں کیا ہے؟ لیس بمتحرک الاصابع۔ پہلے میں زید ہے، زید متحرک الاصابع ای بشرط کونہ کاتبا، اور دوسرے میں ہے زید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونہ غیر کاتب، شرط علیحدہ علیحدہ۔ اور والخمر فی الدن مسکر ای بقوت والخمر لیس بمسکر فی الدن ای بالفعل، یہاں پر قوت اور فعل مختلف ہے اسی وجہ سے۔ والزنجی اسود ای کلہ والزنجی لیس باسود ای کلہ، یعنی اسنانہ، یہاں پر کل اور جز علیحدہ علیحدہ۔ وزید اب ای لبکر وزید لیس باب ای لخالد، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اضافت میں فرق ہے، اسی وجہ سے یہاں پر بھی تناقض جائز نہیں۔ اور ان میں سے بعض نے اتفاق کیا دونوں میں سے ایک کا ہونا، یعنی موضوع اور محمول کا ایک ہونا باقیوں کے داخل ہونے کی وجہ سے ان دونوں میں، یعنی کہ بعض کہتے ہیں کہ باقی چیز کو پایا جانا ضروری نہیں ہے، صرف موضوع اور محمول ایک جیسے ہوں تو وہاں پر تناقض جائز ہے۔ کیونکہ موضوع اور محمول میں تمام چیزیں داخل ہوتی ہیں اس وجہ سے۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نسبت کا پایا جانا، نسبت ایک ہی ہو فقط، صرف نسبت پائی جائے تو تناقض جائز ہوگا۔ کیونکہ اس کی وحدت، نسبت کی وحدت مستلزم ہے تمام وحدات کو، تمام وحدت کو، تمام کی تمام کو کیا ہے؟ مستلزم ہے، یعنی کہ اگر
نسبت پائی جائے گی تو سب کی سب پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ صرف نسبت کا ہی اکتفا کرتے ہیں۔ آگے اصول الشاشی کا نکالیں آپ۔ فصل فیما یترک بہ حقائق الالفاظ، فصل جس میں چھوڑ دیا گیا ہو جس کے ساتھ الفاظ کی حقیقت کو، وہ چیزیں جن چیزوں کی وجہ سے الفاظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس فصل میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ وما یترک بہ حقیقت الالفاظ، چھوڑ دیا گیا ہو جس کے ساتھ الفاظ کی حقیقت کو، خمسۃ انواع، 5 قسمیں ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ احدھا، پہلی ان میں سے دلالت العرف، عرف کی دلالت، پہلی ان میں سے کون سی ہے؟ عرف کی دلالت، پہلی عرف کی دلالت۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں لفظ کا حقیقی معنی عرف کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، عرف کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مجازی معنی اتنا مشہور ہو کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے عرف عام میں وہ مجازی معنی ہی مراد ہو، عرف کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہو، یعنی جب لفظ بولیں تو اس لفظ سے مراد مجازی معنی ہو، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا، اس میں عرف کہتے ہیں۔ اب عرف کی دلالت کا مطلب کیا ہے؟ عرف میں دلالت، تو عرف کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا حقیقی معنی بھی ہو، مجازی معنی بھی ہو، حقیقی معنی بھی ہو، مجازی معنی بھی ہو، اور مجازی معنی عرف عام میں اتنا مشہور ہو کہ جب لفظ بولیں تو بغیر کسی قرینے سے اس سے مراد ہی مجازی معنی ہو، حقیقی معنی مراد ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، مجازی معنی مراد ہی نہ ہو۔ وذالک لأن ثبوت الاحکام، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا ہو اور مراد کیا ہو؟ مجازی معنی، مراد کیا ہو؟ مجازی معنی مراد ہو۔ اب حقیقی معنی کو چھوڑنے کی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی، تو آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو جواب دیتے ہیں ذالک لأن ثبوت الاحکام، یہ کیونکہ الفاظ، احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، احکام کا جو ثبوت ہوتا ہے نا، احکام ثابت ہوتے ہیں وہ لفظ کے ساتھ ہوتے ہیں، صرف ہوتا ہے لفظ کی دلالت ایسے معنی مرادی پر جو متکلم کے لیے ہو، معنی مرادی پر جو متکلم کے لیے ہو، پس جب ہو معنی متعارف لوگوں کے درمیان تو ہوگا یہی معنی متعارف دلیل بن کر، اس لیے اس شرط پر کہ وہی مراد ہے اس کے ساتھ ظاہری طور پر وہی مراد ہے، یعنی کہ جو احکام ہے نا، احکام یہ الفاظ کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، الفاظ کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، لیکن تب ثابت ہوتے ہیں جب وہ الفاظ متکلم کے معنی مرادی پر دلالت کریں، معنی مرادی پر دلالت کرے اور وہ معنی لوگوں کے درمیان کیا ہو؟ مشہور ہو۔ جب وہ معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہوگا اور متکلم بھی وہی مراد لے گا، یعنی مجاز مراد لے گا، تو اسی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجازی معنی کو لے لیا جاتا ہے، کیونکہ متکلم نے ہی وہی معنی مراد لیا ہے اور عرف عام میں بھی وہی معنی مراد ہے جو کہ مجازی ہے، حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے یہاں پر حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مجاز مراد لے لیتا ہے۔ پر ترتیب ہوتے ہیں اس پر احکام، ترتیب دیتے ہیں اس پر احکام، اور اس کی مثال حلف لا یأکل، اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی، لو حلف لا یشتری رأسا، قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا سر کو، کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ سر کو نہیں کھائے گا، تو اب عرف عام میں اس کا حقیقی معنی تو مطلقاً سر ہے، لیکن عرف عام میں مشہور کیا ہے کہ بھیڑ بکری کا سر، سیری کو یا گائے بھینس کا سر کھانا، اگر وہ ان کا سر کھا لیتا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا، ہانس ہو جائے گا، ان کا سر کھا لیتا ہے تو وہ ہانس ہو جائے گا،
اگر وہ کبوتر کا یا چڑیا کا سر کھاتا تو وہ حانس نہیں ہوگا، وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں حانس نہیں ہوگا؟ کیونکہ عرف عام میں جب بھی سر بولا جائے تو سر سے مراد سری بولا جائے کہ میں سری نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد بھیڑ بکری گائے بھینس کی ہوتی ہے، کبوتر اور چڑیا کی نہیں ہوتی۔ لو حلف لا یشتری راسن، اگر قسم اٹھائے کہ نہیں کھائے گا سر کو، پس وہ اس پر کہ جو متعارف ہے لوگوں کے درمیان، پس نہیں حانس ہوگا چڑیا اور کبوتر کے سر کھانے کے ساتھ، حانس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر قسم اٹھائے کہ نہیں کھائے گا بعیدن آنڈے کو، اب مشہور آنڈے سے مراد مطلقاً آنڈا ہے، لیکن عرف عام میں مشہور کیا ہے؟ وہ مرغی کا انڈا ہے، بطخ کا انڈا ہے۔ اگر وہ مرغی اور بطخ کا انڈا کھائے گا تو وہ حانس ہو جائے گا، اگر وہ چڑیا یا کبوتر کا انڈا کھائے گا تو وہ حانس نہیں ہوگا، وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا، حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر حلف اٹھائے کہ نہیں کھائے گا انڈے کو، ہوگا یہ متعارف پر، پس نہیں حانس ہوگا، کھایا اس نے چڑیا اور کبوتر کے آنڈے کو تو حانس نہیں ہوگا۔ وَبِهَذَا ظَهَرَ، یہاں سے ایک فائدے کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ حقیقت کی دو قسمیں، ایک ہے حقیقت کاملہ اور ایک ہے حقیقت قاصرہ، ایک ہے حقیقت کاملہ اور ایک ہے حقیقت قاصرہ۔ حقیقت کاملہ کہتے ہیں کہ لفظ کے جتنے لفظ حقیقی کے معنی کے جتنے بھی افراد ہو تمام کو مراد لینا، لفظ کے حقیقی معنی کے جتنے بھی افراد ہو، لفظ حقیقی کے معنی کے جتنے بھی افراد ہو تمام مراد لینا۔ اور لفظ حقیقت قاصرہ کہتے ہیں لفظ کے حقیقی معنی کے بعد افراد مراد لینا، لفظ کے حقیقی معنی کے بعد افراد مراد لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ قاصرہ کہتے ہیں۔ اب وَبِهَذَا ظَهَرَ، اور اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا کہ حقیقت کے معنی کو چھوڑ کر، حقیقت کے معنی کو چھوڑ کر نہیں ہے واجب مجاز کی طرف جانا، نہیں ہے واجب جانا مجاز کی طرف، ہم پر واجب نہیں ہے مجاز کی طرف جانا، بلکہ جائز ہے کہ ثابت کیا جائے اس کے ساتھ حقیقت قاصرہ کو۔ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف جانا یہ ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ کی طرف جانا جائز ہے، مراد لے لیا جائے حقیقت قاصرہ۔ اور اس کی مثال عام کو مقید کرنا بعض کے ساتھ، اور اس کی مثال عام کو مقید کرنا بعض کے ساتھ، جس طرح پیچھے ہم نے عام کو مقید کیا بعض کے ساتھ کہ مطلقاً سر یہ عام ہے، اور مقید کس کے ساتھ کر دیے؟ بعض سر کے ساتھ، اور مطلق آنڈا یہ عام ہے اور مقید کیا ہے؟ بعض آنڈوں کے ساتھ یہ عام کے۔ اور اسی طرح اگر نظر مانے، منت مانے حج کی، یا چلے گا بیت اللہ کی طرف، یا یہ کہ مارے گا اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ کو، تو لازم ہوگا حج معلوم افعال کے ساتھ جو عرف میں پائے جاتے ہیں، جو عرف میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی کسی نے قسم اٹھائی کہ میں حج، میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، تو اب حج کرنے سے حج کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ احرام باندھنا، حج کا حقیقی معنی کہ بعض مقامات پر ایک مخصوص ٹائم میں پہنچ جانا، یہ حج کا حقیقی معنی۔ اور حج کا مجازی معنی ہے کہ تمام ارکان کو ادا کرنا، تمام ارکان کو ادا کرنا، احرام پہن کر تمام ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت کو چھوڑ کر مجازی کی طرف جائیں گے، کیونکہ عرف عام میں یہی مشہور ہے، یعنی کہ بعض کو چھوڑ دیں گے، عام مراد لیں گے۔ بعض تو یہ ہے کہ مخصوص جگہ پر جانا، لیکن عام کیا ہے؟ تمام ہی ارکان پر۔ اور اس طرح کہ چلے گا ہے بیت اللہ کی طرف، اب بیت اللہ کی طرف چلنے کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ ایک قدم یا دو قدم چلنا، ایک قدم یا دو قدم بیت اللہ کی طرف چلنا، یہ حقیقی معنی۔ اور مجازی معنی کیا ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا، تو مجازی معنی مراد لیں گے، یعنی کہ عام مراد لیں گے، بعض مراد نہیں لیں گے۔ اور اس طرح کے مارے گا اپنے کپڑے کو حتیم کعبہ کو، حتیم کعبہ پر نالا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو مارے گا، تو حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اس کو کپڑا مارنا، عمرے میں بھی مار سکتا ہے، لیکن مجازی معنی اس سے مراد کہ حج کرنا، تو یہی مراد لے لیا جائے گا، حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لازم آئیں گے
افعال معلومہ عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ الثانی سے دوبارہ ہم کل پڑھیں گے، دوسری جگہ جہاں پر حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے آگے آپ نکالیں قافیہ کا۔ والثالث ما اضمر عامل علی شرط التفصیل، اور تیسری جگہ جہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے، تیسری جگہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر فعل کو عمل کرنا حذف کرنا واجب ہے، جس کا عامل مقدر ہو شرط کی تفسیر پر، جس کا عامل مقدر ہو شرط کی تفسیر پر۔ وَهُوَ كُلُّ، آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر وہ اسم اس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، فعل یا شبہ فعل ہو جو مشتمل ہو، جو کیا ہو، فعل یا شبہ فعل ہو جو ضمیر کو یا اس کے متعلق کو عمل دے رہا ہو، مشتغل ہو اس کی ضمیر کے ساتھ یا اس کے متعلق کے ساتھ، یعنی کہ یا تو اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہو یا تو اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہو وہ فعل، یعنی کہ پہلے ایک اسم ہو اس کے بعد فعل آ جائے یا فعل آ جائے، فعل یا شبہ فعل آ جائے، تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کو تو نا اس اسم کے متعلق کو کیا کر رہا ہو، عمل دے رہا ہو۔ اگر مسلط کر دیا جائے اس پر، یعنی کہ اس اسم پر اگر مسلط کر دیا جائے یا اس کے مناسب پر تو نصب دے گا، مناسب پر تو اس کو کیا دے گا، نصب دے گا۔ اس کی مثال جس طرح کہ زیدن ضربت و زیدن مررت به و زیدن ضربت غلام و زیدن حسب حبست علیہ۔ اب یہاں پر زیدن ضربت، اب ضربت زیدن اسم ہے، اس کے بعد ضربت یہ فعل ہے، اس کے بعد ہے، اب یہ اس کے ضمیر کو یا متعلق کو کیا کر دے، عمل دے رہا ہو۔ اب یہاں پر ضربت میں ہو ضمیر ہے، اس کو عمل دے رہا ہے نا، ضربت فعل، تو یہ ضمیر کیا ہے، زیدن کی ہے، زیدن کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اگر ضربت زیدن کو ضربت کے بعد ذکر کر دیں، یعنی کہ ضربت زیدن ذکر کر دیں تو ضربت زیدن کو کیا دے گا، نصب دے گا۔ تو جہاں پر اس طرح وہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ یہاں پر اصل تھا ضربت زیدن ضربت ہو، پہلے فعل کو حذف کر دیا اس دوسرے فعل کی تفسیر کی شرط کی وجہ سے، یعنی کہ دوسرا فعل ضربت ہو یہ پہلے فعل کی تفسیر کر رہا ہے کہ یہاں پر پہلا فعل حذف ہے اسی وجہ سے۔ اور دوسری مثال زیدن مررت بھی، یہ اصل میں تھا جاوزت زیدن مررت بھی، یہاں پر بھی یہ اس کی ضمیر ہے، یعنی کہ متعلق ہے، بھی متعلق دار ہے زیدن کا، تو متعلق دار ہونے کی وجہ سے ایک تو متعلق دار ہے، دوسرا اس فعل جو ہے اس اسم کی تفسیر بھی کر رہا ہے، یعنی کہ زیدن اس فعل کی جو پیچھے فعل ہے معذوف ہے جاوزت، اس کی تفسیر بھی کر رہا ہے، اس لیے زیدن کے فعل کو حذف کر دیا۔ اگر مررت کے بعد اگر جاوزت ذکر کر دیتے تو وہ اس کو نصب دیتا۔ یہاں پر مررت ذکر نہیں کیا، جاوزت ذکر اسی لیے کیا کہ مررت کو یا تو با کے ساتھ ذکر کریں گے یا با کے بغیر ذکر کریں گے۔ اگر با کے ساتھ ذکر کریں گے تو پھر مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ اگر با کے بغیر ذکر کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ لازم ہوگا، متعدی ہو ہی نہیں سکتا، نصب دے ہی نہیں سکتا۔ اور زیدن ضربت غلامہ، یہاں پر اصل میں تھا اہنت زیدن ضربت غلامہ، یہاں پر پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہنت کیوں تھا، تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ جو غلام آئے نا یہ اس کے مناسب ہے، زیدن کے مناسب ہے، اگر اس کو ذکر کر دیتے تو پھر پتہ نہ چلتا، اسی وجہ سے اہنت کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اہنت کو ذکر کیا۔ اور یہاں پر غلامہ کو نصب دے رہا ہے، جو ہا ضمیر ہے یہ اس کے متعلق دار ہے۔ اور زیدن حبست علیہ، یہاں پر اصل میں تھا لابست حبست علیہ، لابست کیوں تھا، حبست کیوں نہیں تھا، تو اصل میں اگر حبست کو جار کے ساتھ ذکر کرتے تو یہ مجرور ہوتا، اگر جار کے بغیر ذکر کرتے تو یہ مجہول ہے، اور مجہول اپنے مفعول کو کیا دیتا ہے، رفع دیتا ہے، نائب الفاعل ہوگا پھر رفع دے گا، اسی وجہ سے لابست کو ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا
یہ اس کے متعلق ہونے کی وجہ، یعنی کہ پہلے اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے، اور وہ فعل اس کے متعلق کو نسب دے رہا ہو، اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہو، تو وہاں پر اور اس کی تفسیر بھی کر رہا ہو وہ فعل، تو اس فعل کے اس اسم کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر حبست یہ زیدن اسم ہے، آگے فعل ہے، فعل کا متعلق ہے، متعلق میں حبست عمل کر رہا ہے اور اگر اس کو یعنی کہ اسم کو فعل پر مؤخر کر دیا جائے تو پھر بھی، یعنی کہ اسم کو پہلے بعد میں ذکر کیا جائے، فعل کو پہلے ذکر کیا جائے تو وہ اس کو نسب دے گا، جس طرح لابستو زیدن کو پہلے ذکر کرے تو زیدن کو نسب دے گا فعل مقدر کے ساتھ اس کے مابعد کی تفسیر کی وجہ سے، جو تفسیر کر رہا ہے اس کے مابعد کی نسب دے گا، فعل مقدر کے ساتھ جو تفسیر کر رہا ہے اس کے مابعد کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ اب ہم کل نہیں پرسوں ہم انشاءاللہ عزوجل ہم شروع کریں گے کنز الدقائق کا، پرسوں ہم کتاب النکاح سے شروع کریں گے کنز الدقائق کا، کل نہیں پرسوں شروع کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔ پڑھا سنا قبول فرمائے۔